بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ سورۃ انفطار کا آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی خوبصورت اور منفرد وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جیسے ہی آپ سے یہ کوئی صورت دیکھ لی یا کچھ بھی یا یہ کہیں سے پکڑ لیا، نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو ہم خود بچوں سے کرواتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، اور بچے جب وہ وظیفہ کرتے ہیں الحمدللہ اس وظیفے سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بس میری ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ باجی بچوں کا بچے جو ہیں وہ نافرمان ہیں، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ باجی بچے پڑھتے نہیں ہیں، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ باجی کاروبار نہیں ہے، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ بس وظیفہ وظیفہ وظیفہ، ہر وقت پریشانیوں کے وظیفے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس طرح کے وظیفے لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ بتائیں، ان لوگوں کے پاس نہ رہنے کی معیشت تھی، نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولتیں تھیں، اور پھر بھی وہ بہت زیادہ سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ کیوں گزارتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا مقصد سمجھا دیا تھا کہ زندگی کیا ہے اور ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ اور ہم میں یہ مسئلے مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس صرف زندگی ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کبھی کسی نے آج تک موت کا وظیفہ مانگا؟ پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ وظیفے لے کر آتے تھے کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے پاس تو اتنی دولت ہے، وہ ہم سے آگے نکل رہا ہے کیونکہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کر رہا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ آپ ایسا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ جب اگر وہ یہ کہتے تھے، جب جا کر جو زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے تو ان کو جا کر بتاتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو پھر وہ آتے تھے کہ آپ لوگوں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، ہمیں بتائیں۔ پھر وہ آ کر کہتے تھے انہوں نے تو اب وہ بھی وظیفہ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ تو ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ کہ اس وقت یہ تھا، یہ جو مقابلے ہوتے تھے یہ ہوتے تھے، وہ نیکیوں میں زیادہ ہو رہا ہے، میں نیکیوں میں کم ہوں تب، مگر اب پریشانیاں تو آنی ہیں کیونکہ ہمارے مقصد بدل چکے ہیں، ہم صرف دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے گا، وظیفے تب کام کرتے ہیں جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہوتا ہے، جب آپ قرآن پڑھنے کا مقصد سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس کو کیوں پڑھ رہا ہوں، جب آپ صرف قرآن پاک اس مقصد کے لیے پڑھیں گے کہ میرا دنیا کا فلاں مقصد پورا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، مگر ان پر ایک درود شریف تو ہم بھیج نہیں سکتے۔ صرف ٹی وی ڈراموں ان سب کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز نہیں نظر آ رہی۔ نہ میں کہتی ہوں، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں دیکھ لے کہ ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو دکھ نہیں ہوگا؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے صرف ایک بات ہے کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھتی ہیں جب ان کا کوئی امتی نماز نہیں پڑھتا۔ ساری رات وہ آپ لوگوں کے لیے روتے رہے، مگر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بھی بات نہیں ہے، ذرا بھی نہیں گونجتی۔ آپ ساری رات سارا دن فیس بک، نیٹ ورک، ہر چیز یوز کرتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ قبر میں موبائل آپ کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی یہ فیس بک کام آئے گی۔ کبھی آج تک دیکھا ہے قبر میں کسی نے ٹارچ رکھتے ہوئے؟ کبھی آج تک دیکھا ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹتی ہے وہاں؟ کبھی آج تک دیکھا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی گئی ہے؟ کوئی نہیں گیا۔ صرف آپ کا اپنے اعمال کام آئیں گے، اور ہم نے آج کے اس
فتن پر دور میں ہم نے قرآن پاک کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے قرآن پاک، میں بڑا دیکھوں گی کبھی کسی کے منہ سے یہ سنوں گی جی آج ہم نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے، اللہ کا شکر ہے جی صبح ہو گئی سورہ یاسین، اتنی ہی پڑھ کر وہ بڑا سمجھتی ہیں۔ قرآن پاک کو جتنا پڑھیں گی اتنے آپ کے نصیب سنورتے جائیں گے، دنیا آخرت آپ کی سنورتی جائے گی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیو جو ہے نا وہ لمبی نہیں کروں گی، نہ ہی آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لوں گی۔ میں صرف آپ کو یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ بتا رہی ہوں۔ آپ کی کسی قسم کا کوئی بھی مقصد ہے، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ سورۃ انفطار کا وظیفہ کریں گے 35 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کو 3 دفعہ بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ، مطلب کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں مگر طاق میں رکھ کر۔ اور آپ وظیفہ سورۃ انفطار کا کریں گے زیادہ سے زیادہ 3 دن 5 دن، ایک تو ہم ایک ہی دن کرتے ہیں جب ہم پر کچھ بچے ہم جمع ہوتے ہیں، الحمدللہ بچے ہمارے پاس مدارس میں پڑھنے آتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں سے جب وظیفہ کرواتے ہیں تو ان بچوں کو ہم جب جمع کرتے ہیں اس میں سے 5 7 جتنے بھی بچے ہوں سب بچہ ایک جو ہے نا وہ 35 دفعہ ایک انسان پڑھے گا۔ 35 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر زیادہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جلدی مقصد پورا ہو جائے تو پھر آپ نے 71 دفعہ یہ پڑھنی ہے سورۃ انفطار اول آخر درود شریف کے ساتھ، ایک ہی انسان۔ میں پھر کہہ رہی ہوں یہ نہیں ہے کہ سب مل کر پڑھیں گے اور سب مل کر ایک ہی بار، اگر کوئی ایک انسان پڑھے گا، دوسرا ہے، 3 ہے بیٹھے، سب علیحدہ علیحدہ 35 دفعہ یا 71 دفعہ اس طرح پڑھیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 دن تک آپ کا اللہ تعالیٰ کام کر دیں گے۔ اور سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات پھر میں وہی کہوں گی کہ سورۃ انفطار یا کوئی بھی کسی قسم کا وظیفہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، نماز جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ بھول جائے، ادھر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت میں کوئی نقص ہے۔ اگر دین میں پورے کا پورا داخل نہیں ابھی آپ ہو رہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی مرادیں، آپ کی پریشانیاں اسی لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ کی قرآن پاک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت دوری ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کا دل کرے تو قرآن پاک دیکھ لیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کو دل کرے تو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ تو پریشان ہونے سے بہتر ہے، پریشانیاں جو ہیں وہ مرنا تو انسان نے لازمی ہے، یہ سمجھ لیں کہ موت لازمن آ کر رہے گی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جانا تو ہے، تو کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلے جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔